سے بھی سفارشیں مجھے بھجوائی ہیں, باہر کے ملکوں سے بھی سفارشیں بھجوائی. جو مرضی کرنا آپ نے کرے, احتساب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا. میں جواب دہ ہوں, ان کو بھی جواب دینا ہے. یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, کتنی دفعہ چیف منسٹر بنے, ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے. جواب ہم لیں گے. دھمکیاں دے لیں, جو کرنا ہے کر لیں, احتساب کا عمل ختم نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان. کرپٹ لوگوں کی حمایت میں باہر سے بھی سفارشیں کرائی گئیں. سابق حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. وزیر اعظم عمران خان کا میاں والی میں تقریب سے خطاب. کہا تاقتور طبقے کو بھی قانون کے تابع لا رہے ہیں, یہی پاکستان اب تیزی سے اوپر جائے گا. ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. سیاسی صورتحال اور رہنماؤں کی گرفتاریوں پر غور ہوگا. موجودہ صورتحال سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی. جو ابھی ہڑتال ہوئی ہے نا, عوام مسلم لیگ نون کا انتظار نہیں کر رہی سڑکوں پہ لانے کے لیے, اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑا تو اے پی سی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کو بڑا ریلیف مل گیا. احتساب عدالت نے مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ کے خلاف نیب کی درخواست خارج کر دی. عدالت کو یاد دلانے میں نیب کو 1 سال کیوں لگا؟ مریم نواز کا عدالت میں سوال. بولی نیب اپیل کا حق کھو چکا ہے, اپیل پر فیصلہ آنے کے بعد معاملے کو دیکھ لیں گے. جج محمد بشیر کے ریمارکس. ایل این جی اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے سپرد. دوران سماعت شاہد خاقان نے کہا میرے خلاف سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے. نیب والے 14 دن کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں, انہیں 90 دن کا ریمانڈ دے دیں. مجھے پتا ہے یہ کیوں ریمانڈ مانگ رہے ہیں. گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا. لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کو سندھ ہائی کورٹ سے 7 دن کے لیے حفاظتی ضمانت مل گئی. نیب انکوائری میں تعاون کی ہدایت. نیب نے مفتاح اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کی مشکلات میں مزید اضافہ. نیب نے پاک لین ریفرنس بھی دائر کر دیا. آصف زرداری سمیت 17 ملزمان نامزد. تفتیشی عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ کی آزادی کی طرح پولیس کو بھی آزادی دینی ہوگی. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا انصاف پر مبنی معاشرہ چاہتے ہیں, جھوٹی گواہی کا خاتمہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی ایکسپریس کا افتتاح کر دیا. ٹرین لاہور سے ماڑی انڈس کے درمیان چلے گی. کرپٹ عناصر کو میاں والی جیل بھیج دینا چاہیے. شیخ رشید کا تقریب سے خطاب. چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کمیشن. اپوزیشن نے صادق سنجرانی کے خط کا جواب دے دیا. چیئرمین سینٹ کے خلاف اراکین کا عدم اعتماد ثابت ہو چکا ہے. جلد اجلاس بلا کر تحریک پر ووٹنگ کرائی جائے. سینیٹر حاصل بزنجو کا مطالبہ. آرمی آڈیٹوریم راولپنڈی میں 2 روزہ دفاعی پیداواری سیمینار. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت. سیمینار سے خطاب میں کہا دفاعی صنعت میں شراکت داری کے وسیع مواقع موجود ہیں. نجی اور سرکاری شراکت داری سے ملکی دفاعی صنعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. قبائلی اضلاع کی تاریخ کا پہلا انتخابی دنگل. 16 نشستوں پر کل میدان سجے گا. 26 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. پاک فوج کی سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل. پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد. سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. 23 جولائی کو سماعت ہوگی. ایف آئی اے نے جج ارشد ملک کی ویڈیو پنجاب فرانزک لیبارٹری کو بھجوا دی. تصویر اور آواز ایک ہی شخص کے ہونے کی تصدیق کی جائے گی. سندھ کی نرسنگ اسٹاف کا احتجاج رنگ لایا. حکومت نے مطالبات مان لیے. جیت نرسز کی نہیں, ہر جمہوری سوچ رکھنے والے کی ہے. مشیر اطلاعات مرتضی وہاب کی گفتگو. وفاقی حکومت پر بھی تنقید. کہا لوگوں کو ورغلانے والوں کو رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ثابت ہو گیا دھرنا پارٹی صرف انتشار پھیلانا چاہتی ہے.
एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस मुल्जिम आतिफ जमान को मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में बनी गाला के करीब गैर कानूनी मार्किज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिले इंतजामिया, सीडीए और पुलिस की टीमें बनी गाला पहुंच गई हैं। ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहे हैं। रावल मार्की के मालिक की क़यादत में मुजाहिरीन ने सड़क पर इस वक्त आग लगा दी है। मुजाहिरीन की जानिब से सीडीए और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां बनी गाला के करीब गैर कानूनी मार्किज के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिला इंतजामिया, सीडीए और पुलिस की टीमें बनी गाला पहुंच गई हैं। ऑपरेशन की क़यादत इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहे हैं। रावल मार्की के मालिक की क़यादत में मुजाहिरीन ने सड़क पर आग भी लगाई हुई है और मुजाहिरीन की जानिब से सीडीए और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया है। इस्लामाबाद में यह अहम कार्रवाई की गई है बनी गाला के करीब, जहां पर गैर कानूनी मार्किज के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिला इंतजामिया, इसके अलावा सीडीए और पुलिस की टीमें भी बनी गाला पहुंच गई हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहे हैं, जबकि रावल मार्की के मालिक की क़यादत में मुजाहिरीन ने सड़क पर आग लगा दी। मुजाहिरीन की जानिब से सीडीए और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया। दूसरी जानिब से यानी कि मुज़ाहमत भी की जा रही है और कार्रवाई भी जारी है। जिले इंतजामिया, सीडीए और पुलिस की टीमें बनी गाला में मौजूद हैं। बनी गाला वो मकाम है इस्लामाबाद का जहां पर बड़े बड़े फार्म हाउसेस लोगों के मौजूद हैं और इसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की अपनी जाती रिहाइशगाह भी वहीं पर मौजूद है। और ये मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बनी गाला से बराह रास्त आपको जो मनाजिर देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी मार्किज के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिले इंतजामिया, सीडीए और पुलिस की टीमें इस वक्त बनी गाला के इस इलाके में मौजूद हैं और ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद। रावल मार्की के मालिक की क़यादत में इस वक्त मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए हैं और इस अमल की मुखालफत की जा रही है। सड़क पर उन्होंने आग लगा दी है। सीडीए और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया है और इस वक्त इक्विप्ड हैं ये तमाम तर पुलिस एहलकार, सीडीए के एहलकार, क्योंकि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया जाए। सीडीए की जानिब से हम देख रहे हैं इस तरह की अहम कार्रवाइयां पंजाब भर में जारी हैं और काफी अरसे से जारी हैं। आज बारी है बनी गाला की, जहां पर गैर कानूनी मार्किज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला इंतजामिया, इसके अलावा सीडीए और पुलिस की टीमें बनी गाला में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहे हैं। रावल मार्की के हवाले से बताया जा रहा है, जिसके मालिक की क़यादत में मुजाहिरीन ने सड़क पर आग लगा दी है। मुजाहिरीन की जानिब से सीडीए और पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया है। सीडीए की जब भी कार्रवाइयां की जाती है हम देख रहे हैं दूसरी जानिब से मुज़ाहमत भी की जा रही है और इसी तरह की सूरत हाल आज भी देखने में आ रही है। रावल मार्की बताई जा रही है जो कि गैर कानूनी है और इसके खिलाफ जब कार्रवाई करने के लिए सीडीए की टीम यहां पर पहुंची है तो दूसरी जानिब से मुज़ाहमत की गई लोगों की जानिब से इस वक्त आग जलाकर पथराव भी किया गया पुलिस एहलकारों के ऊपर और उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। बिल्कुल, फिजा में काला धुआं भी आप देख सकते हैं जो टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से काला धुआं उठ रहा है और इस वक्त पुलिस एहलकार, सीडीए के एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया के एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं और वजह यह है कि इस्लामाबाद में बनी गाला के करीब ये गैर कानूनी मार्किज हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये गैर कानूनी मार्किज बहुत से लोगों ने बना ली हैं और ज़िला इंतजामिया, सीडीए और पुलिस की टीमें इस वक्त बनी गाला के आसपास मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में अपडेट लेते हैं। तारिक, ये जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है किसी की शिकायत पर लाई जा रही है या किसी के हुक्म पर? हेलो जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त हैं। तारिक, बताइएगा। जी जी, सवाल दोहराइएगा, आवाज जरा कम है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था ये कार्रवाई क्यों अमल में लाई जा रही है? देखिए, ये जो बनी गाला का इलाका है वहाँ काफी दिन पहले ये मामला चला था। आज जो इतलात मिली है कि ज़िला इंतजामिया, सीडीए और पुलिस की मुश्तरका टीमें जो हैं उन्होंने बनी गाला के इलाके में जो मार्किज है मुख्तलिफ उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। कुछ रोज पहले भी कुछ मार्किज के खिलाफ कार्रवाई थी। आज की ये जो कार्रवाई है उसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने की है और जो एक मार्की है उसके जो मालकान हैं उन्होंने इलाका के मकीनों के हमरा एहतजाज भी किया और सरकारी काम में मुदाखलत की कोशिश भी की। जो ये जो मार्की है उसके जो मालकान हैं उन्होंने सड़क पर मुजाहरा भी किया है और बुनियादी तौर पर ये जो गांव है इसको लखवाल का इलाका है जिसमें पुलिस और इस वक्त भी हमारी इतलात हैं पुलिस एहलकार और इलाका मुकीम जो हैं वो आमने सामने हैं और इस हवाले से पुलिस ने ये कहा है कि वो जो भी गैर कानूनी मार्किज हैं या तजावजात हैं
اس کے خلاف جو آرڈرز ہیں انتظامیہ جی۔ کے ان کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ اچھا طارق چودھری، سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سی اہم کارروائیاں کی گئی ہیں اور بڑی بڑی عمارتوں کے خلاف کی گئی ہیں، تو کیا پہلے نوٹس بھیج دیا گیا تھا، اس کے باوجود کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود سامنے سے مزاحمت ہو رہی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد میں کیپٹل میں مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی ماہ سے کارروائیاں جو سیدھی کی جا رہی ہیں، وہ کوئی ایک علاقے کو انہوں نے کبھی نشانہ نہیں بنایا ہوتا۔ یہی ہے کہ مختلف علاقے ہیں، پہلے کشمیر ہائی وے پر بھی کارروائی کی گئی تھی، پھر ایکسپریس وے پر بھی کارروائی کی گئی تھی، اور جہاں جہاں ایسی کوئی بلڈنگز ہیں کیونکہ یا تو نقشے کے مطابق نہیں ہے، یا پھر ان کے اوپر NOC نہیں ہے ان کے پاس، یا پھر وہ ایسی جگہ پر بنی ہیں جو کہ ان شادی حالوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ CDA اور جو زیر انتظامیہ ہے وہ کافی عرصے سے کر رہی ہے، اور یہ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں، کوئی ایک مخصوص علاقے میں نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تفصیل تو معلوم نہیں ہے کہ اس خاص مارکیٹ اس خاص علاقے میں نوٹس گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آج کی جو کارروائی ہے اس کی قیادت ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی انتظامیہ کے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلی آرڈر وغیرہ ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ ضلع انتظامیہ اور CDA اور پولیس کی ٹیمیں بنی گالہ میں موجود ہیں، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں غیر قانونی مارکیز کے خلاف یہ آپریشن جاری ہے۔ طارق چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے۔ لاہور کے تھانہ اکبری کے حوالات میں ملزم کی پراسرار ہلاکت، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ملزم ذیشان پر تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے غضنفر خان سے۔ جی غضنفر خان، بتائیے گا کیسے پیش آیا یہ واقعہ؟ جی بالکل، چند روز قبل لاہور کے تھانہ اکبری تھانہ جو ہے اس میں نوجوان جس کی عمر 25 سال تھی اور نام ذیشان تھا، اس کی پھندہ لگی لاش جو ہے وہ حوالات سے ملی تھی، جس پر پولیس نے کیمرے آپریشن نہ ہونے پر جو ہے وہ اہلکاروں کو معطل اور SHO کو جو ہے شوکاز کیا تھا۔ آج اس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے جس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ گردن اور اس کی ٹانگ پر جو ہے وہ 2 زخم کے نشان تھے، اور زخم کے یہ نشان موت سے قبل واقع ہوئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق کہ اس کے مرنے سے پہلے اس پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا تھا، اور پولیس کا یہ موقف ہے کہ جو ذیشان ہے اس کو کسی بچے سے زیادتی کیس میں جو ہے وہ حراست میں لیا گیا تھا۔ تاہم یہ ایک معمہ بن چکا ہے جس پر پولیس اہلکاروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، اور اس کے علاوہ جو کیمرز لگائے گئے تھے حوالات میں وہ بھی آپریشن نہیں تھے، جس کی فوٹیج جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جی غضنفر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے کے بعد پاکستان میں بھی سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ سونے کے 10 گرام اور فی تولہ قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 6 سال کی بلند ترین سطح $1452 پر پہنچنے کے بعد مقامی صرافہ بازار میں بھی قیمت بڑھائی گئی۔ پاکستان میں 10 گرام سونے کا بھاؤ $600 اضافے سے پہلی بار $72,085 ہو چکا ہے۔ فی تولہ سونا $700 اضافے سے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح $84,100 پر پہنچ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ابھی ملک پر برا وقت ہے، مشکل وقت ہے، لیکن ساری قومیں ایسے وقت سے گزرتی ہیں۔ جو ہوا وہ جمہوری عمل ہے، ملک کا دیوالیہ نکال دیا گیا اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے، جواب ہم لیں گے، جتنا مرضی شور مچا لو۔ عمران خان نے کہا کہ طاقتور کا احتساب ہوگا تو لوگ منی لانڈرنگ کرنے سے خوف زدہ ہوں گے۔ بیرون ممالک سے لوگ کرپشن کی وجہ سے پاکستان نہیں آتے، ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا، اداروں سے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کا احتساب کریں، کرپٹ لوگوں کی حمایت میں باہر سے سفارشیں کرائی گئیں۔ آج کل بڑا شور بچا ہوا ہے، کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی دوسرا کوئی پکڑا جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک کے سامنے آگے رکاوٹ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ یہ پیسہ جن لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عمران خان خود برداشت کر لو گے، پتہ نہیں کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں 22 سال سے انتظار کر رہا ہوں اس کا۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا یہ چوری کبھی اس ملک میں نہیں رکے گی۔ اور آج تک احتساب کس کا ہوتا رہا ہے؟ کبھی پٹواری کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی تھانے دار کو پکڑ لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے غریب لوگوں کا احتساب ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑا ہے، ہم نے اداروں کو یہ کہا کہ کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ فلانے کو نہ پکڑو، یہ میرا اپنا آدمی ہے اس کو پکڑ لو۔ ہم نے کہا جس نے چوری کی ہے 10 سالوں میں جو اقتدار میں رہ کے ملک کو اس نے یہاں پہنچایا ہے ان کا آپ احتساب کریں، اور یہ احتساب کا عمل رہے گا، یہ اینڈ تک رہے گا۔ کوئی جو مرضی جس مرضی دھمکیاں دینی ہیں، جو مرضی ڈرامے کرنے ہیں، جو مرضی کرنا ہے، میں آپ کے سامنے آج کہہ رہا ہوں باہر سے بھی سفارشیں مجھے بھجوائی ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی سفارشیں بھجوائی ہیں، جو مرضی کرنا آپ نے کریں، احتساب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا۔ جو بھی
डेमोक्रेसी के अंदर सरबराह होता है वो जवाबदेह होता है। जो मेरे से हुआ वो एक जमहूरियत का अमल है, मैं जवाबदेह हूँ, इनको भी जवाब देना है। ये तीन दफा प्राइम मिनिस्टर बने, इतनी दफा चीफ मिनिस्टर बने, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है और कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। जवाब हम लेंगे, कौम लेगी जवाब। बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की, जिनका कहना है कि हमें अपने तफ्तीशी अमल को बेहतर करने की